बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवरदी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तो मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। बलूचिस्तान काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा, किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं मारा, दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। कल बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में यकसू और मुत्तफिक होकर दहशत गर्दी वाक़यात की मजम्मत की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि मुट्ठी भर दहशत गर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमले करते हैं। ये जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। ये जंग जो थी, बलोच हमेशा जंगों में रहा और वो हमेशा इक़दार और करैक्टर और रवायात के मुताबिक चीज़ें होती थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि बलूचियत के नाम पर ज़रूर है लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किया। हम इस कैबिनेट की तौसीत से पूरे बलूचिस्तान के लोगों को बताना चाहते हैं कि आपकी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह मासूम बच्चियां हैं, जो हमारी तालीम याफ्ता बच्ची हैं, उनको हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भेज रही है और बशीर ज़ेब साहब जो है वो उनको खुदकुश बना रहे हैं। तो ये फैसला बलोचों ने करना है, बलूचिस्तान के लोगों ने करना है, कौन इसमें ज्यादा खिदमत कर। तो हम अपनी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का चैलेंज। कहते हैं उनके पास असम्बली में अक्सरियत नहीं रही, इसलिए 4 बार इजलास मुलतवी कर दिया। काबीना में रद्दोबदल ऐसे कर रहे हैं जैसे फुटबॉल के मैच में खिलाड़ी आते रहते हैं। किसी वजीर मुशीर को निकालना है तो पहले वजह बताएं कि वो करप्ट है या नाअहल। अगर करप्ट है तो तहकीकात करवा कर सजा दिलवाएं, नाअहल है तो अवाम को पता चले कि कप्तान भी नाअहल और खिलाड़ी भी नाअहल। ये तो मैंने फुटबॉल में देखा है कि वो प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं। क्रिकेट में नहीं देखा कि मैदान में जो है, ये तो क्रिकेट के खिलाड़ी है ना, कि मैदान में जो है एक को निकाले और दूसरे को कहेंगे तुम आ जाओ बैटिंग और बॉलिंग। लिहाजा अगर वो करप्ट है तो पहले तो उनको सजा दी जाए, एक कमेटी बनाई जाए, ऐसी कमेटी बनाई जाए जिन्होंने करप्शन की सजा हो जाए। और अगर नाअहल और निकम्मे और वो हैं तो फिर अभी टाइम है, देख लेते हैं। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट काम है करने को। लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें, इस वक्त हमारे सूबे के हालात बहुत खराब है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। ये इस्लामाबाद में अयाशियाँ कर रहे हैं, इस्लामाबाद में काबीना के इजलास बुला रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे वहाँ पर अयाशों पे ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ से पूरी टीमें जाती हैं काबीना के, पिशावर में तो रहते नहीं है। मुझे अगर कुछ पे इल्जाम लगाते हैं कि पिशावर में नहीं रहता, सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद आपका फर्ज बनता है कि आप सुबह अमन अमान कायम करें। इस वक्त आप CM के अपने हल्के को देखें, वहाँ पर दिन दहाड़े रोड बंद होते हैं, लूट मार शुरू होती है। आज 2 तय अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो है मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल की समरी पर गवर्नर के दस्तखत का मामला खटाई में पड़ गया। 10 रोज गुजरने के बावजूद गवर्नर ने समरी पर दस्तखत ही नहीं किए। आइन के आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर 15 रोज के अंदर समरी पर दस्तखत या इतराज़ लगा सकते हैं। इतराज़ात के बाद दोबारा समरी भेजी जाएगी और 10 रोज में दस्तखत न होने की सूरत में भी समरी मंजूर तस्वुर होगी। गवर्नर हाउस हुक्काम का कहना है तमाम आइनी और कानूनी पहलुओं को देख कर ही समरी पर दस्तखत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल का मामला 10 रोज गुजर जाने के बावजूद भी समरी पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने दस्तखत नहीं किए। गवर्नर हाउस हुकाम के मुताबिक तमाम आइनी और कानूनी पहलुओं को देख कर ही साइन करेंगे। सूबाई हुकाम के मुताबिक आइन और आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर 15 रोज के अंदर समरी पर दस्तखत या एतराज लगा सकते हैं। एतराजात लगाने के बाद दोबारा भेजी समरी पर गवर्नर 10 रोज के अंदर दस्तखत करने के पाबंद होंगे। दोबारा 10 रोज में भी दस्तखत न होने की सूरत में समरी मंजूर तस्वर होगी। समरी में एहतशाम अली को मुशीर, पीर मुसव्वर गाजी को मुआवन खसूसी बनाने की सिफारिश की गई है, जबकि सुहेल अफरीदी, नेक मोहम्मद और हमायून खान के नाम भी समरी में बतौर मुआवनीन खसूसी शामिल हैं। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ सैफ शिरानी, GNN पेशावर। आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी पर समाअत हुई है। अली अमीन गंडापुर के वकील ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला की तबीयत नासाज है, इसलिए आज पेश नहीं हो सके और अदालत ने समाअत 21 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताएगा इस मुतालिक।
جی بالکل، دیکھیں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت کی ہے۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے وکیل ظہور الحسن جو ہے وہ عدالت پیش ہوئے اور میڈیکل رپورٹ جمع کراتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی طبیعت ناساز ہے، ٹانگ میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے 1 ہفتے کی آرام کا مشورہ دیا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیلاب کی صورتحال کے دورے پر تھے، اچانک پاؤں جو ہے وہ سلپ ہوا تھا۔ جج نے ریمارک دیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بار کا ممبر نہیں ہوا۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی درخواست سے استثناء جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے سماعت 21 سپتمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے ادریس، بہت شکریہ۔ مانی پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا ہے تو ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا دعویٰ، کہا ان کے اپنے دور میں ملٹری کورٹس چل رہی تھی، اگر ریٹائرڈ جنرل کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے تو یہ اتنے لاڈلے نہیں کہ ملٹری کورٹس میں نہ جا سکیں۔ فوجیوں پہ کریں گے، اگر آپ ان کی تنصیبات کو توڑیں گے تو پھر آپ کو کیا لینڈ ریونیو والوں کے حوالے کر دیں۔ عمران خان کے اپنے دور میں ملٹری ٹرائلز ہوتے رہے ہیں۔ اب اگر فوج نے اپنے ادارے کے ایک بڑے ذمہ دار سابق افسر کو اگر اریسٹ کر لیا ہے تو 9 مئی جو ہے وہ اگر اس کے اندر وہ انوالو ہے یا باقی چیزیں ہیں تو بھائی جواب تو دینا پڑے گا نا۔ مطلب وہ اتنے لاڈلے تو نہیں ہو سکتے کہ ملک میں آگ میں لگا دیں گے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وزارت خزانہ اور IMF مشن کے درمیان ایکسٹرنل فائنانسنگ پر ورچوئل مذاکرات ہوئے ہیں اور ذرائع کے مطابق IMF مشن سے مذاکرات میں ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہ مل سکی۔ IMF کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے لیے $12 ارب قرض رول اوور پہلے کرانا ہوگا۔ رواں ماہ ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نئی فائنانسنگ کے لیے وزارت خزانہ 4 سروسز سے کمرشل قرض کے لیے بات چیت کر رہی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد سے۔ جی میاں شاہد، بتائے گا IMF کی جانب سے مزید کیا مطالبہ کیا گیا؟ دیکھیں IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ فائنانسنگ ہے اور فائنانس کا جو رول اوور ہونا ہے قرضوں کا وہ ہے، اور یہ نہیں ہو پا رہی۔ اب حکومت کوشش تو کر رہی ہے کہ وہ ورچوئل مذاکرات کے ساتھ جو ہے وہ IMF کو منا لے، لیکن IMF نہیں مان رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو دوست ممالک ہیں ان سے جو قرض رول اوور ہونا ہے اس کی یقین دہانی کرائی جائے۔ کل وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ ہم آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، یقین دہانی ہو جائے گی، لیکن ابھی تک یقین دہانی نہیں ہوئی۔ اسی لیے 13 تاریخ کے ایجنڈے میں بھی پاکستان کا نام نہیں ہے، اور ورچوئل مذاکرات میں حکومت نے IMF کو منانے کی کوشش کی، لیکن IMF نے کہا کہ $12 ارب کے قرضوں کا رول اوور کا پہلے یقین دہانی تحریری طور پر کرائی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے معاملات بڑھیں گے۔ تو یہ مشکلات کا سامنا حکومت کو ہے اور اس معاملے میں حکومت پر امید ہے، لیکن مشکلات جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بروقت چالان نہ بھجوانے کے کیس میں IG پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ IG بتائیں کہ آپ کے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ 3,62,000 مقدمات درج ہوئے، پتہ ہی نہیں انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ IG پنجاب نے بتایا کہ 11,800 تفتیشی افسران کو شو کاز نوٹس، 11,000 مرتبہ اہلکاروں کو سزائیں دی۔ عدالت پولیس PITB اور پروسیکیوشن کا ریکارڈ اکٹھا کرنے کا حکم دے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ کام آپ خود کریں یا باہمی اتفاق سے کریں۔ عدالت نے 2,02,000 مقدمات کے چلان کی تفصیلات طلب کر لیں۔ مقدمات کا اندراج بھی کمپیوٹرائزڈ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے چالان پیش نہ کرنے کے معاملے پر سماعت کی تو IG پولیس پنجاب عدالتی حکم پر پیش ہوئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ پتہ ہی نہیں کہ ان مقدمات کو زمین کھا گئی یا آسمان۔ IG پولیس نے بتایا کہ 11,800 کے قریب تفتیشی افسروں کو شو کاز نوٹس جاری کیے ہیں۔ گزشتہ کئی روز سے مسلسل اجلاس بلا کر 1.5 لاکھ مقدمات کو ٹریس کر کے چالان مرتب کیے گئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے سب سے زیادہ مشکلات کن اضلاع میں آ رہی ہیں۔ IG پولیس پنجاب نے بتایا کہ 1.5 برس میں مقدمات کے اندراج کی تعداد میں 46% اضافہ ہوا اور گزشتہ سال 75,000 بجلی چوری کے مقدمات درج ہوئے، اب ان کی تعداد 80,000 تک پہنچ گئی ہے۔ لاہور میں 59,000 مقدمات اور فیصل آباد میں 81,000 مقدمات درج ہوئے۔ عدالت نے سوال کیا کہ جن مقدمات میں راضی نامہ ہوا ہے ان کی تفصیلات سے متعلقہ عدالت کو آگاہ کیا گیا یا نہیں۔ IG نے استدعا کی کہ پولیس PITB اور پروسیکیوشن کا ریکارڈ اکٹھا کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس پر چیف جسٹس نے باور کرایا
ٹھہرایا کہ یہ عدالت کا کام نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیے کہ 2017 سے ریکارڈ طلب کیا، پتہ نہیں اس سے پہلے کا حال کیا ہے۔ آئی جی نے یقین دہانی کرائی کہ 2 ہفتوں میں جامع رپورٹ داخل کرا دی جائے گی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ مقدمات کے اندراج کے نظام کو کمپیوٹرائزڈ نظام سے منسلک کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ فیضان عثمان کی بازیابی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے بیان دیا کہ ایک فوٹیج میں لوگوں نے ماسک لگا رکھے ہیں، دوسری میں چہرے واضح نہیں۔ گاڑیوں کی تفصیلات کے لیے وزارت داخلہ اور دفاع کو لکھا ہے۔ سیف سٹی کا ریکارڈ 1 ماہ کا ہوتا ہے، واقعے کو 2 ماہ ہو چکے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، لگتا ہے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ بغیر خوف کے جاری ہے۔ بندہ اٹھا لیا، ایس ایچ او سمیت کسی کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے۔ مغربی کی بازیابی کے لیے منگل تک کا وقت دے دیا۔ لاپتہ افراد کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔ آئندہ سماعت پر جے آئی ٹی سربراہ کو بھی طلب کر لیا۔ جسٹس نعمت اللہ نے ریمارک دیے، 13 سال سے دیکھ رہے ہیں جے آئی ٹی اجلاس میں صرف چائے پی کر سب چلے جاتے ہیں۔ اتنے برسوں میں یہ طے نہ ہو سکا کہ شہری کو کس نے غائب کیا ہے۔ پولیس ایمانداری سے کام کرتی تو لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ ڈی ایس پی تھانہ پاکستان بازار کو مخاطب کر کے کہا، ناقص کارکردگی پر ہم آپ کو سینٹرل جیل بھیج دیں گے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور کے 2 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کر دیا۔ کنٹرول ایکس کوریڈور، بند روڈ پیکج 2 اور راوی برج توسیع منصوبے کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اطراف کے آبادیوں کی سہولت کے پیش نظر بند روڈ سروس لین کی مزید توسیع کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں فصیح اللہ سے۔ جی فصیح، بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے 2 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کر دیا ہے اور اس موقع پر ایم پی اے سمیع اللہ خان اور غزالی سلیم بٹ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کنٹرول ایکس کوریڈور، بند روڈ پیکج 2 اور راوی برج توسیع منصوبے کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے اور کنٹرول ایکس پروجیکٹ کے اہم داخلی و خارجی راستے پر بابو سر انٹرچینج کی ری ماڈلنگ بھی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اطراف کی آبادیوں کی سہولت کے پیش نظر بند روڈ سروس لائن کی مزید توسیع کا حکم دیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بند روڈ جو پروجیکٹ ہے اس پر پودا بھی لگایا، جبکہ انہوں نے بند روڈ کوریڈور اور راوی برج کا دورہ بھی کیا اور مریم نواز نے سروس روڈ کا بھی جائزہ لیا۔ نیازی انٹرچینج تا سگیا اور سگیاں تا بابو سر انٹرچینج جو ہے وہ پروجیکٹ پر تعمیرات مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ یہ 7.5 کلومیٹر پر محیط کنٹرول ایکس کوریڈور بند روڈ پروجیکٹ کے دونوں اطراف میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فصیح اللہ۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے کل عبداللہ میں سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کو بچانے والے ایکسکیویٹر ڈرائیور محب اللہ کاکڑ نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے محب اللہ کو 25 لاکھ روپے کے انعام سے نوازا ہے۔ وزیر اعظم نے محب اللہ کے بچوں کے لیے یونیورسٹی تک کی مفت تعلیم اور خاندان کو صحت کی مفت سہولیات کی فراہمی کا بھی اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ قوم کے ہیرو ہیں، آپ نے ہمت سے کام لے کر قیمتی انسانی جانیں بچائیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے اورنگزیب کاکڑ سے۔ جی اورنگزیب کاکڑ، بتائے گا وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کیا کہنا تھا؟ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے کل عبداللہ میں سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کو بچانے والے ایکسکیویٹر ڈرائیور محب اللہ کاکڑ نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے محب اللہ کو 25 لاکھ روپے کے انعام سے نوازا۔ وزیر اعظم نے محب اللہ کے بچوں کے لیے یونیورسٹی کی مفت تعلیم اور خاندان کو صحت کی مفت سہولیات کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ قوم کے ہیرو ہیں، آپ نے ہمت سے کام لے کر قیمتی انسانی جانیں بچائیں۔